عمار بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے جلیل قدر نبی عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے جو بستی برباد ہوئی پڑی تھی، عذاب میں مبتلا تھی، بستی بالکل عذاب کا شکار تھی اور لاشیں لوگوں کے بکھرے پڑے تھے، جدھر بھی نگاہ اٹھاتے ڈیڈ باڈیز پڑی ہیں، پنجر پڑے لوگوں کے، بستی الٹی ہو چکی تھی۔ تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ جلدی نکلو، یہاں اللہ کا عذاب اترا، یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، یہ غضب والی جگہ ہے، ہمیں یہاں سے دامن بچا کے نکل جانا چاہیے۔ جب آپ تھوڑا سا آگے گئے تو آپ کے حواریوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور اللہ سے پوچھئے کہ ہمیں ان کے حالات کے بارے میں آگہی فرمائے، ہمیں بتائے کہ ان کا جرم کیا تھا، انہوں نے کون سے گناہ کیے تھے کہ ان پہ عذاب اترا ہے، آج ان کی لاشیں پڑی، ڈیڈ باڈیز پڑی اور انہیں کفن دفن نہیں مل رہا، آج بکھرے پڑے ان کے ڈھانچے، اللہ سے پوچھئے ان کا جرم کیا ہے۔ تو جب آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ خالق کائنات ان کے احوال سے ہمیں مطلع فرما، تو اللہ نے وہ پنجر کھڑے کر دیے، وہ لاشیں اٹھے، چلتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کے انہوں نے عرض کی کہ اے روح اللہ، اے اللہ کے جلیل قدر نبی، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ تمہارا جرم کیا تھا، تمہیں کیوں عذاب میں مبتلا کیا گیا، کیوں تمہاری بستی کو اجاڑ دیا گیا ہے اور تمہاری لاشیں بکھری پڑی، پنجر پڑے ہیں، یہ کیوں بے گور و کفن ہوئے پڑے ہیں، مجھے اتنا تو بتاؤ۔ تو ان میں سے ایک آگے بڑھا چند قدم اور وہ بولا، اس نے کہا جی ہم نے دنیا سے بڑی محبت کی تھی اور دنیا کی محبت میں ہم اتنے غرق تھے، اس دنیا کے پیچھے ہم اتنے دوڑے کہ ہم باقی سب کچھ ہی بھول گئے، اللہ کو بھی ہم بھول گئے، قبر و حشر کو بھی بھول گئے، اپنی آخرت کو بھی بھول گئے، تو اس دنیا کی محبت نے ہمیں اس نوبت تک پہنچایا ہے۔ تو آپ نے پوچھا بتاؤ تمہیں اس دنیا سے محبت کیسے تھی؟ تو وہ بولا کہ جیسے ایک ماں کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے تو ہمیں بھی اسی طرح ہی محبت تھی دنیا سے، دنیا ہمارے دل و جان میں، دماغ میں بس چکی تھی، ہماری پلاننگز اتنی تھی، ہمارے گولز اتنے تھے لائف کے جو ہم نے اچیو کرنے تھے کہ جن گولز کو اچیو کرتے کرتے ہم سب کچھ بھول گئے اور بیٹے کی طرح جیسے ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی، ہم بھی محبت کرنے لگ گئے، اس وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو ان میں سے صرف وہ ایک جواب دے رہا تھا، تو آپ نے پوچھا دوسرے کیوں نہیں بولتے، یہ جو پنجر آ کے میرے سامنے کھڑے ہیں تم بول رہے ہو، دوسرے کیوں نہیں بولتے؟ تو اس نے کہا حضور انہیں آگ کی لگامیں پہنائی گئی ہیں، یہ بول نہیں سکتے، ان کے منہوں میں آگ کی لگام رکھی گئی ہے، یہ بول نہیں سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں بول سکتے، تم کیوں بول رہے ہو اور یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تو اس نے کہا حضور بات یہ کہ میرے اور ان کے اعمال میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، فرق تھا، میں کبھی کبھی خدا کو یاد کر لیتا تھا اور یہ تو بالکل ہی بھول چکے تھے، انہوں نے یاد ہی نہیں کیا تھا، تو اس وجہ سے مجھے بولنے کی طاقت دی گئی ہے۔ اور اگلی بات جو اس نے کی، اس نے ہلا کے رکھ دیا اللہ کے نبی کو بھی اور ان کے حواریین کو بھی۔ اس نے کہا یہ سارے آگ کے اندر جل رہے ہیں، جہنم کے گڑھوں میں پڑے ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ ہمیں نجات کب ملے گی، ہمیں اس عذاب سے خلاصی کب نصیب ہوگی، کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ دنیا کی محبت نے ہمیں برباد یہاں بھی کر دیا ہے اور آخرت میں بھی جہنم کے عذاب کا مستحق بنا دیا ہے۔